السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فروخ سہیل گوئندی۔ تناظر میں ہمارے ساتھ ایک ایسے شخص شریک گفتگو ہیں جو دنیا بھر کی عوامی تحریکوں کے ساتھ نہ صرف منسلک ہیں بلکہ ان کے ساتھ ان کا رابطہ ہے۔ امریکہ، لاطینی امریکہ، ایشیا، افریقہ، جنوبی ایشیا یا مشرق وسطی، ہر جگہ چلنے والی عوامی تحریکوں پر ان کے رابطے بھی ہیں اور ان پر رائے بھی رکھتے ہیں۔ جناب ڈاکٹر لال خان پاکستان کے معروف تجزیہ نگار اور ایکٹیوسٹ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ شکریہ، خوش آمدید آپ کو۔ تھینک یو سو مچ۔ ڈاکٹر صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے مشرق وسطی میں، تیونس میں، الجزائر، مصر، لیبیا، سعودی عربیہ، عمان، بحرین؟ یہ کیا ہے؟ انقلاب ہے یا انقلاب کا کوئی پیش خیمہ ہے؟ میرے خیال میں پہلے تو یہ ان تمام لوگوں کو ایک جواب ہے جن لوگوں نے انقلاب کو، سوشلزم کو، محنت کش طبقے کو تاریخ کے دھارے سے رد کر دیا تھا۔ اچھا، ان کے لیے ایک بہت بڑا جنہوں نے 90 کے بعد کہا کہ سوشلزم ختم ہو گیا، انقلاب ختم ہو گیا، اینڈ آف دا ہسٹری، اینڈ آف ہسٹری، کلیش آف سیولائزیشن، سب انہوں نے ان تمام مفروضات کو اور ان جعلی نظریات کو مسترد کیا اس تحریک نے، جو ایک انقلاب سے کم نہیں ہے۔ دوسری طرف میں سمجھتا ہوں کہ یہ انقلاب کا پہلا ریلا نہیں ہے، یہ دوسرا ریلا ہے۔ اچھا، پہلا ریلا کون سا؟ پہلا ریلا اس وقت آیا جب پچھلی صدی کی آغاز میں، جب سامراج نے آٹومن امپائر کے گرنے کے بعد ایک بڑے پیمانے پر تقسیم کی، لوٹ مار کے لیے مشرق وسطی کی، جس میں آپ دیکھیں کہ ری شیپنگ آف مڈل ایسٹ بھی کارو کیا، ری کارونگ کی ان کی، اور اس طرح ان کو بنایا ملکوں کو جس میں چھوٹے ملکوں میں زیادہ تیل ہو اور بڑے ملکوں میں کچھ بھی نہ ہو۔ اچھا، اور اس کے بعد یہ ایک سائکس پیکوٹ ٹریٹی تھی 1916 کی، جس کے تحت فرانس کو شام اور لبنان دیا گیا، برطانیہ کو عراق اور اردن دیا گیا۔ اسی طرح پھر ایک برطانوی ایجنٹ تھا ونسنٹ کوکس، اس نے ایک سعودی یہ سہرائی قزاق جو تھے، جو سعود تھا، ان کو استعمال کیا اور ان کی ایک حکومت بنائی، ان کے ذریعے پھر اپنی حکمرانی کی۔ ایک امریکن آئل کمپنی تھی ارامکو، بڑی مشہور، ارامکو نے یہ سارا کنٹرول کیا اور تاکہ ان کی لوٹ کسوٹ جاری رہے۔ لیکن پھر اس تقسیم کے بعد دوسری عالمی جنگ ہوئی، اور دوسری عالمی جنگ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 1952 میں پہلا پھر انقلاب مصر سے شروع ہوا، جب کنگ فاروق کا تختہ الٹا گیا۔ اسی طرح تحریر سکوئر میں ایک تحریک تھی، اور لیکن اس وقت جو ریڈیکل لیفٹ ونگ آرمی آفیسرز تھے جمال عبد الناصر کی قیادت میں، انہوں نے ایک بڑے پیمانے پر انقلابی تبدیلی، اور انہی دنوں ڈاکٹر مصدق کا بھی انقلاب 1953 میں ڈاکٹر مصدق کا انقلاب ہوا، پھر CIA نے اس کو ختم کروایا۔ اس نے آئل نیشنلائز کیا تھا، اس جرم کی پاداش میں اس کو سزا دی گئی۔ پھر 1958 میں عراق کا ریولوشن ہے، پھر 1962 میں ہمیں الجیریا کا عظیم انقلاب لگتا ہے، بن بیلا کی قیادت میں، جو بیٹل آف الجیئرز ایک فلم بھی ہے اس پہ بہت مشہور۔ پھر ہمیں یمن کا انقلاب نظر آتا ہے، پھر ہمیں شام کا انقلاب نظر آتا ہے، پھر ہمیں پورے مشرق 50s اور 60s میں، مثلا جب یمن میں ریولوشن ہوا تو یمن کا نام رکھا گیا مارکسسٹ پیپلز ریپبلک آف یمن۔ اچھا، اور مطلب ایک بہت بڑا لیفٹ ونگ سوئنگ تھا، لیکن چونکہ اس وقت دو المیے تھے، ایک جو اسٹالنزم تھا سوویت یونین میں، اس کی وجہ سے جمال عبد الناصر نے 1956 میں جب سویز کینال کو نیشنلائز کیا اور اس پر پھر برطانیہ، فرانس اور اسرائیل نے حملہ کیا، تو پہلی جنگ تھی اور اب تک آخری جنگ ہے جس میں اسرائیل کو شکست ہوئی تھی، کیونکہ پیچھے عوامی ابھار تھا، اور سویز کینال کی نیشنلائزیشن کے ذریعے اتنے بڑے ریونیوز اکٹھے ہوئے کہ ناصر نے اسفن ڈیم بنایا، جس نے کئی ہزار سال بعد دریائے نیل جو 7000 سال سے برباد کر رہا تھا مصر کو، اس کو انسانی قابو میں لائے، اور اس سے مصر کا صحرا ایک نخلستان بنا اور لیکن اس کے ساتھ جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ 1958 میں اس نے اپنا ایک ایلچی بھیجا ماسکو، اور کروشچیف اس وقت ہیڈ آف اسٹیٹ تھا سوویت یونین کا، تو اس کو کہا کہ میں ساری نیشنلائزیشن کرنا چاہتا ہوں، سوشلزم لانا چاہتا ہوں، وارسا پیکٹ میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ اچھا، کروشچیف نے مسترد کر دی۔ پھر 1964 نے مسترد کر دیا کیونکہ امریکہ کے ساتھ ہمارے امن برائے بقائے باہمی کے تعلقات چل رہا تھا، جو ان کا نیشنلزم تھا۔ پھر بریجنیف نے دوبارہ یہ 1964 میں کیا۔ لیکن اگر مصر ثقافتی اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے، صنعتی اعتبار سے اور آبادی کے اعتبار سے سب سے اہم ملک ہے مڈل ایسٹ، اور اس میں اگر سوشلزم کمپلیٹ ہو جاتا تو آج تاریخ مختلف ہوتی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انقلاب کا ریلا کیا تھا، اس کے بعد جو بربادی ہوئی اور جو
پسپائی ہوئی اور اس میں جو ٹیونس کا ریولوشن ہوا ہے وہ بیسیکلی اس کو پہلی چنگاری ہمیں فرانس کی تحریک جو پچھلے سال موسم خزاں میں چلی ہے وہاں سے ملتی ہے. بہت بڑی تحریک تھی جو بیسک ایشوز پر تھی. لیکن جو سب سے عام چیز ہے اس انقلاب کی وہ یہ ہے کہ یہ کسی اور وجہ سے نہیں ہے, یہ بھوک, غربت اور بے روزگاری ہے. یہ اس کے تین ایلیمنٹس بیسک ایلیمنٹس ہیں. ابو عزیزی جس نے اپنے آپ کو آگ لگائی تھی ٹونیزیا میں, کیا وجہ تھی؟ بے روزگار, ذلت کا شکار تھا. اور یہ سوشل ایشوز ہیں جو ریئل ایشوز ہیں اور مصنوعی ایشوز نہیں ہیں. لیکن میڈیا اس کو بالکل مصنوعی طریقے سے ایسے پورٹریٹ کر رہا ہے جیسے وہ کلرڈ ریولوشن, ٹیولپ ریولوشن, جیسے جارجیا میں یا یوکرین میں. لیکن ریئلٹی یہ ویسے نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں عوامی بنیادوں ان کی بنیادیں, ان ریولوشنز کی بنیادیں نہ ان کی جو جمہوری آزادی ان کا مقصد نہیں ہے, روٹی کی آزادی مقصد ہے, اظہار خیال کا مقصد نہیں ہے. بس یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹویٹر ریولوشن تھا اور یہ تو ایک انسٹرومنٹ ہو گیا نا. دیکھیں نا یہ پھر اس کو کمپیئر کر رہے ہیں 1848 کے ساتھ. 1848 میں تو ٹویٹر نہیں تھا, پیرس کمیون میں بھی ٹویٹر نہیں تھا, انقلاب 1917 میں بھی نہیں تھا, 1917 میں. لیکن یہ انسٹرومنٹس کو امپوز کرتے ہیں ریئلٹی پر. انسٹرومنٹس کے زور پہ ریولوشن نہیں آتا, یہ اسپرٹ ہوتی ہے ورکنگ کلاس کی, ایڈیالوجیکل محنت کش طبقے کی ایک نیچرل انسٹنکٹ ہے کہ جو بھی طبقاتی معاشرہ ہوگا وہاں طبقاتی کشمکش موجود رہے گی. تو بڑھتی ہے, کبھی پیچھے آتی ہے. تمام بنیادی غربت اور امارت کی لڑائی کے ریولوشنز ہیں اور ان ریولوشنز کو ایک مسک کر کے پیش کیا جا رہا ہے. اور دوسری طرف یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ ڈکٹیٹرشپ کے خلاف تھے, یہ فلانے کے خلاف تھے, آٹوکریسی کے خلاف تھے. ٹھیک ہے وہ سب کچھ تھا, لیکن آٹوکریسی تو پہلے بھی موجود تھی. لیکن ابھی جو ورلڈ ریسیشن آیا 2008-2009 میں, اس میں جو تین بڑے جو مرکز ہیں کیپٹلزم کے, جاپان, ناردرن امریکہ اور یورپ, ان میں جو ایک بڑا زوال آیا اس سے نکل نہیں رہے تھے. اور ہمارے ملکوں میں اور ان ملکوں میں تو اس کے بہت بڑے اثرات ہوئے. اور ان اثرات کے خلاف جو ایک اکنامک شوق لگا شعور پر, اس شعور کی بغاوت تھی جس میں یہ انقلابات ہوئے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں یہ انقلابات کا ابھی آغاز ہے, یہ بڑھے گا اور یہاں پر کوئی الٹرنیٹو پارٹی, کوئی کاڈر, کوئی جیسے سوویت یونین کا انقلاب ہوا تو ایک جماعت تھی, ایک کاڈر تھی, ایک لیڈرشپ تھی, لیکن ان ملکوں میں لیڈرشپ امرج نہیں ابھی تک ہوئی. اس میں دیکھیں کیا فیکٹس کیا, کیونکہ آپ تو براہ راست رابطہ ہے آپ کا عربوں کے ساتھ, لیٹن امریکہ میں, یورپ میں, امریکہ میں, کیا ہے معاملات؟ اس انقلاب کی سب سے بڑی طاقت جو تھی وہ اس کی اسپونٹینٹی تھی. اچھا, خودرو پن تھا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ اسپونٹینٹی, یہ خودرو پن اس کی سب سے بڑی پرنسپل ویکنس بھی ہے. اچھا, ایک ہی یہ تضاد بھی ہے, یہ ایک تضاد ہے. اور یہ ویکنس اس لیے ہے جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا کہ اگر پارٹی ہوتی تو ایسے لوگ ولڈر میں سے نہ پھر رہے ہوتے, لوگ تلاش نہ کر رہے ہوتے. پارٹی پہلے سے پروگرام لائعمل اور طریقہ کار دیتی ہے. لیکن ان انقلابات کے بعد جو کچھ ہوا ہے وہاں پر واپس نہ مصر جا سکے گا, نہ مشرق وسطی جا سکے گا. اب دوبارہ 59 سال نہیں لگیں گے, 1952 کے 59 سال بعد یہ ریولوشن ہوئے, دوبارہ 59 سال میں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس عوامی ابھار میں نئی لیڈرشپ امرج کرے گی جیسے 67 میں کر گئی, کیونکہ پاکستان کے اندر جو 67-68 کی موومنٹ تھی اس کو کوئی لیڈرشپ نہیں تھی, مزدور آ گئے, اسٹوڈنٹس آ گئے, یوتھ آ گئی, تو یہ بھی ایک ایسی تحریک ہے کہ اس کے اندر سے کوئی نئی لیڈرشپ ابھرے گی. لیکن میرے خیال میں وہاں پر جو تھی وہ پیپلز پارٹی تھی پاکستان میں, اس کے پاس جو 67 کا منشور ہے اور جو پروگرام ہے, جو فاؤنڈنگ ڈاکومنٹس ہیں, ان کی صورت میں ایک الٹرنیٹو پلان تھا, ایک فیکٹر موجود تھا. اور اس فیکٹر کو پھر ریولوشن نے پیپلز پارٹی کو راتوں رات پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑا پارٹی بنا دی. لیکن یہاں پر مختلف ابھی ٹیسٹنگ ہوگی. پہلا ایک مشترکہ ہدف تھا سب کا, وہ سمبلز اڑ گئے. لیکن ان ریولوشنز کا ایک دو عام کریکٹرسٹکس ہیں. پہلا کریکٹرسٹک کہ جو رائج الوقت حکومت تھی, پرو امریکن جو آٹوکریٹس تھے, جو حکمران تھے, اور جو رائج الوقت اپوزیشن تھی, جو اسلامک فنڈامنٹلزم تھا, جو اخوان المسلمین تھا, ان ریولوشنز نے ان کو چیرا ہے اور انہوں نے بتایا کہ یہ حکمران بھی جعلی ہے, یہ اپوزیشن بھی جعلی ہے. اچھا, لوگ یہ بھی تصور کر رہے تھے کہ مصر کے اندر اخوان المسلمین بہت طاقتور ہیں, اسلامی انقلاب آ رہا ہے, پاکستان کے دانشوروں نے تجزیہ نگار انورٹڈ کوما میں انہوں نے یہ کہا کہ وہاں ایک متبادل جماعت ہے, وہ کہیں نظر نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ یہ بہت بڑی ایک غلط فہمی پھیلائی کی امریکہ نے, یہ خود امریکہ نے پھیلائی. آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو مولوی ہیں یا یہاں پر جو اسلامی
بنیاد پرستی ہے یا بین الاقوامی بنیاد پرستی ہے، اس کو سب سے بڑی شے اور اس کو سب سے بڑی سپورٹ جو ہے وہ سیموئل ہنٹنگٹن کی تھیوری جو ہے کلیش آف سیولائزیشن وہ خود دیتا ہے، اس نے وہ دیتی ہے کہ اصل تضاد امیر اور غریب کا نہیں ہے، طبقات کا نہیں ہے، تضاد مذہبوں کا کوئی تضاد نہیں ہے۔ مسئلہ یہ کہ امریکہ نے خود پہلے 1956 میں جب شکست ہوئی سامراج کو تو ناصر کے خلاف اخوان المسلمین کو پراپ اپ کیا گیا، بنایا گیا، اس نے بنایا امریکہ نے، اور جان فاسٹر ڈولس جو تھا سیکرٹری آف اسٹیٹ تھا آئزن ہاور کا، اس کا برین چائلڈ ہے ماڈرن اسلامک فنڈامنٹلزم۔ اچھا، اور انہوں نے استعمال کیا وہاں پر اخوان المسلمین کی شکل میں، یہاں پر جماعت اسلامی کی شکل میں، انڈونیزیا میں سرکت اسلام کی شکل میں، تاکہ جو لیفٹ ونگ فورسز تھی اور جو انقلاب کی تحریکیں تھی ان کو کاٹا جائے، ٹریڈ یونینسٹ کو، اسٹوڈنٹس کو جو لیفٹ ونگ تھے ان کو ختم کیا جائے۔ آپ حیران ہوں گے کہ حماس جس کے خلاف اتنا بول رہے ہیں، حماس کو اسرائیلی جو سیکرٹ ایجنسی تھی موساد، اس نے اخوان المسلمین کے حصے کے ذریعے فلسطین میں جارج عباش کو، پی ایف ایل پی کو اور ڈی ایف ایل پی فواد ہوا کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے بنایا، آج پھر اس کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جعل سازی ہے، ایک جھوٹا تضاد پیدا کیا گیا اور اس تضاد کو اس انقلاب نے بے نقاب کیا۔ اچھا، اس میں جو ریجنل اور اسٹریٹجک پالیٹکس ہے، مثلا ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کا رول پھر بھی محدود ہو رہا ہے، چاہے وہ ٹویٹر کو اوپر لائے یا فیس بک کا رول بتائے، کہ ایران اور ترکی جو کہ مڈل ایسٹ کے بڑے اہم پارٹنر ہیں ساری پالیٹکس میں، وہ مرج کر رہے ہیں۔ آج ایران کا بحری جہاز ان سے نہر سویز سے گزرتا ہے اسرائیل کے قریب، تو یہ بھی سیاست ایک اسٹریٹجک پالیٹکس میں بدل رہی ہے، بیلنس بدل رہا ہے، تھوڑا بہت شفٹ ہو رہا ہے۔ ایک بہت یہ ہپوکریسی ہے، بہت بڑی منافقت ہے۔ امریکہ کے جو دو بڑے آپریشنز ہیں عراق میں اور افغانستان میں، وہ ایران کے ساتھ معاونت کے ساتھ ہوئے۔ اچھا، بصرہ میں بنی صدر کا جو کردار ہے اس کو ایران نے کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے۔ عراق میں موسیٰ صدر جو ہے، موسیٰ صدر، اور اسی طرح ہرات میں امریکہ کا قبضہ کروانے میں ایران کی معاونت تھی۔ ہرات میں بڑا اسٹریٹجک اور پورا وہ صوبہ بہت اسٹریٹجک ہے۔ تو اس لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ایران میں جو ملا ہے وہ بھی اس ریولوشن سے اتنے ہی ڈر رہے ہیں جتنے امریکی ڈر رہے ہیں، اور امریکنز اس کو، کیونکہ میڈیا کے پر ان کا کنٹرول ہے، وہ اس کو ایک مسخ شدہ شکل میں پیش کر رہے ہیں۔ ڈیموکریسی، اگر آپ ڈیموکریسی لے بھی آتے ہیں اور ڈیموکریسی روٹی کپڑا اور مکان، علاج، تعلیم اور روزگار نہیں دیتی تو پھر صورتحال تو وہی رہے گی۔ بالکل صحیح ہے۔ اگر وہ دیکھیں نا، ایرسٹوٹل نے کہا تھا کہ مین بگنس ٹو فلسفائز when he has got food in his belly۔ صحیح ہے، انسان سوچنا